کہ اس ویژن کو امپلیمنٹ کیا، چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ اورنج ٹرین کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، جس طرح امپلیمنٹ کیا اس کی پنجاب میں مثال نہیں ملتی کسی ایسے افسر کی۔ اور صرف شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے احد چیمہ صاحب کو پہلے گرفتار کر لیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے تھے، پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا، ڈیولپمنٹ دینے کا، ترقی دینے کے منصوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کرپشن کے کیس میں، صرف پرسیپشن بنانے کے لیے۔ کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخرو کیا، اور عدالتی فیصلے سے۔ اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج، اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے، 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے؟ یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تاحیات نااہلی ہو گئی۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل، جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہے، منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ایسڈ، اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا، پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے۔ اور جب کہیں کچھ نہیں ملا، جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے۔ یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں، کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے، اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے، این سی اے، نیشنل کرائم ایجنسی یو کے میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے انلیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے۔ جب وہاں کی عدالت این سی اے سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے۔ ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، احد چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے، کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ